تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ آتے ہیں اور چند سانسیں بڑھ جاتی ہیں ان کی، جو دنیا میں آتا ہے تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور وہ 72 گھنٹے کے لیے تکلیف کم ہوتی ہے۔ 72 گھنٹے بعد 3 دن بعد یہی عمل پھر کرانا پڑتا ہے، ڈائلسس کروانا پڑتا ہے۔ ہفتے میں 2 ڈائلسس مسٹ ہیں، 2 یا 3 بھی، اللہ اکبر، اور مہینے میں 8 یا 12 ڈائلسس۔ بہرحال یہ ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں کرنا ہے، اور اس صوبے میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے ہمارے عوام کی، ہمارے معاشرے کی، تاکہ ان لوگوں کا زندگیاں بچائی جا سکیں۔ کیونکہ ایک ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ 26واں دن آخری دن ہوتا ہے خدا نخواستہ مریض کا۔ اگر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ 26 میں سے 27واں دن نہیں گزار سکتا دنیا میں اگر ڈائلسس نہ ہو تو۔ ہم یہ پیشنٹ ہیں، ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، اگر ان کے ڈائلسس نہ ہو خدا نخواستہ 26 دن اللہ ایسے نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ بندہ پھر پیشنٹ زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یوریا بڑھ جاتا ہے، کریٹینن بڑھ جاتا ہے، پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے، فاسفورس بڑھ جاتا ہے، وہ نمکیات بڑھ جاتے ہیں، وہ یوریا جو ایسڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس بنا پہ میڈیکل کہتی ہے کہ اتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا مشکل کام ہے۔ اور یہ ڈاکٹر بتائیے نا ذرا، ایک نارمل پرائیویٹ اسپتال سے یا ادارے سے ڈائلسس کروانے کا ایک بار کا یا ایک مہینے کا کیا خرچہ ہے؟ دیکھیے جی، تقریباً مختلف ادارے ہیں، مختلف لے رہے ہیں، کوئی 6,000 روپے لے رہے ہیں، کوئی 8,000 روپیہ ایک بار کا، کوئی 12,000 روپے۔ اسلام آباد میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی 16,000 کا ایک ڈائلسس ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ وہ لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ ہفتے میں 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ یہاں تو 16,000 روپے پورے مہینے کی آمدن ہوتی ہے لوگوں کی، آمدن ہوتی ہے۔ ہفتے میں 3 کا مطلب ہے 48,000 روپے پر مہینہ، پر ہفتہ، پر ہفتہ، اور مہینے میں آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 2 لاکھ کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ کراچی میں آنا جانا اور سب اس کے آنا جانا وہ علیحدہ معاملہ 2.5 لاکھ روپے ہوگا مہینے۔ تو بہرحال یہ ہم نے اسلام آباد میں فری سینٹر بنایا ہوا ہے، زندہ باد، کیا پورے پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں، 9 سینٹر ہمارے خدمت کر رہے ہیں۔ وسیم بھائی، یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے کرتے ایک لہجے کے لیے ذہن میں آیا کہ یہ ہم اچانک سنتے ہیں کہ اچانک گردے فیل ہو گئے، یہ اچانک کوئی، تو یہ اللہ کی ذات سم پر رحم فرمائے، تو ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ کسی بھی وقت یہ واقعہ اور سانحہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر تو یہ سوچ کر کہ اللہ نے اگر ہمیں صحت مند رکھا ہے، ہمارے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم ہفتے میں 3 بار اس تکلیف اور اذیت سے نہیں گزر رہے، ہمارے خاندان کے لوگ اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہی رحمان فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑی پیاری سی ماشاءاللہ گڑیا دکھائی دے رہی ہے ہمیں، عام تاثر تو یہی ہے کہ شاید بڑے عمر کے لوگوں میں اور بزرگوں میں، اور یہ انہی کو ڈائلسس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیے؟ یہ نیفراٹنگ سنڈروم کیس ہوتے ہیں، بچوں کی پروٹین خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ مقصد لانے کا بتانے کا یہی تھا کہ ہمارے چھوٹے بچوں کا ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم نے کبھی ان کا یورین چیک نہیں کرواتے، ٹیسٹ نہیں کراتے کہ پروٹین کتنی خارج ہو رہی ہے۔ مثال عام طور پہ بتانا چاہوں گا، 150 تک پروٹین خارج ہوتی ہے، میرے بھی اور آپ کے بھی، بدنامی بھائی کے، ان سب کے، ٹھیک ہے، جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، 150 سے زیادہ خارج ہو رہی ہوتی ہے، 1+, 2+, 3+۔ وہ جو نیفرون سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پیشنٹ کو ڈائلسس میں جانا پڑ جاتا ہے۔ اچھا، آپ بلیو کریں کہ 6 ماہ کے بچے کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، 1 سال کے بچے کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کدھر جائیں بیچارے؟ اس بچی کے ڈائلسس شروع ہوئے، اللہ نے کرم کیا، بہرحال کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ نے دی ہیں جس سے ڈائلسس رک بھی جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہوگا، لیکن ایسے بچے ہیں جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اب یہ معصوم بچے اور ابھی یہ گڑیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن ان کے 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں ہفتے میں ہمارے پاس کراچی میں، اس بچی کے ہفتے میں 2 ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے 3 وہ تو ماشاءاللہ مسکرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت اور طاقت دے اس بیماری سے لڑنے کی۔